بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ جو ویڈیو جس موقع پہ بن رہی ہے، آج 14 اگست ہے اور آج کے دن ہمارا ملک، پیارا ملک پاکستان آزاد ہوا تھا۔ تو ہو سکتا ہے ویڈیو میں آپ کو پوں پاں پیں کی آوازیں آئیں، یہ باجوں کی آوازیں آئیں، پیچھے سے شور آئے۔ ویسے تو یہ روم میں کافی شور کم ہے، لیکن پھر بھی یہ پوں پاں بہت زیادہ ہے اور گلیوں میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آزاد ملک کے آزاد شہری چائنا سے خریدے ہوئے باجے اور چائنا سے خریدی ہوئی جنڈیاں اور یہ ساری پروڈکٹس چائنا سے امپورٹ کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ واو، کتنے آزاد ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ خوش رکھے، پائندہ باد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آج کی اس ویڈیو میں تھوڑی سی باتیں ہوں گی، تلخ باتیں ہوں گی اور تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ 18+ بھی ہو جائیں گی اس میں، کیونکہ میں ایک ریئل ٹائم لائف سٹوری شیئر کرنے والا ہوں آپ سے۔ اتنی بھی زیادہ نہیں مطلب گندی ہوگی، لیکن کچھ ایک حد تک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سپریٹ ہو کر دیکھیں۔ تو باقی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے بہت سے دوست ہیں جو امیگریشن آفس میں ہیں، نادرا کے دفتر میں ہیں، وہ ایک چیز مجھے بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں یا جو بھی ہے، جو لوگ یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ یہ سوچ غلط ہے۔ ایسا نہ سوچ کر جائیں، آپ پاکستان سے باہر جائیں، پیسہ کمائیں، اس ملک کو بھی کھڑا کریں، خود کو بھی کھڑا کریں اور سب سے پہلے تو خود کو کھڑا کریں۔ اور اس ملک کے لیے جتنی آپ فوراً انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں لا سکتے ہیں، کوئی فرنچائز پاکستان میں اوپن کر سکتے ہیں یا ان کی یہاں سے پروڈکٹس جو ہے وہ وہاں بیچ سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ وہاں آپ جتنا پیسہ کما کے پاکستان بھیجیں، آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ پاکستان ایز کمپیئر ٹو یورپ، مڈل ایسٹ، یہاں چیزیں پھر بھی سستی ہیں۔ مڈل ایسٹ میں اور ان کنٹریز میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، وہاں صرف ایک بندہ ہی افورڈ ہو سکتا ہے، زیادہ بندے افورڈ نہیں ہو سکتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ تو مڈل ایسٹ سے باہر نکل جائیں گے، مڈل ایسٹ چلے جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں گے، آپ تو سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ آپ نے چلے مان لیا دن رات ایک کر کے پیسہ کمایا، اور پیسہ کما کے جو اوورسیز آج سے 10-15 سال پہلے گئے ہوئے ہیں، پیسہ کما لیا آپ نے۔ اب اس پیسے کے بعد جو اذیت آپ بیوی کو دے رہے ہیں، جو اذیت آپ ماں کو دے رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں، ان کی بات آپ سائڈ پہ کریں، بیوی کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے حلال رشتے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ پیچیدگی ڈال دی ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ چیزیں تکلیف دے ڈال دی ہیں کہ حلال رشتہ مجبوراً عورت مجبور ہو رہی ہے۔ یہ جن کے شوہر باہر ہیں، بیچاریاں کس قدر ڈپریشن میں جا رہی ہیں، ان پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ وہ بیچاری کس قدر روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، مرد کو احساس ہی نہیں ہے۔ مرد کیا کرتا ہے؟ آپ یورپ میں جاتے ہو، روڈوں پہ جاتی ہیں ادننگی لڑکیاں دیکھتے ہو، مڈل ایسٹ میں جاتے ہو ایڈوانس کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت ایڈوانس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کی دور ہوتے ہو تو آپ کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو لائف سٹوری، ایک ریئل ٹائم لائف سٹوری ایک لڑکی کی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس بیچاری نے جو کہانی مجھے سنائی، میں اس کہانی کے بعد یقیناً بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اور دین کی آپ نے مجھے حد ضرور بتانی ہے کہ دین نے کمنٹ کرنا ہے آپ نے ویڈیو میں کہ دین نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ جس ملک میں بھی جہاں بھی ہو، آپ کو کتنی دیر بعد اپنی بیوی سے جو ہے وہ ملاپ کرنا ہے، یہ آپ نے کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتانا ہے۔ اور اوورسیز پاکستانی نے تو لازماً بتانا ہے۔ یقیناً آپ کی بہت سی مجبوریاں ہوں گی، میں مانتا ہوں، میں ساری مجبوریوں کو مانتا ہوں۔ تو جو اگلا بیٹھا نا، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مجبور ہو سکتا ہے کبھی، یہ بھی بات آپ نے لازماً ذہن میں رکھ کے آپ نے چلنا ہے۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ میرا شوہر یورپ میں رہتا تھا، لیکن وہ بیچارہ یورپ میں اتنے پیسے کماتا تھا کہ وہ صرف وہی وہاں رہ سکے، اور کمپنی نے اس کو رہائش دی ہوئی تھی، وہاں سے وہ جتنے بھی پیسے کماتا تھا وہ پاکستان میں بھیجتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ہماری چیزیں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی تھیں، اب جو ہے وہ ہمارا تھوڑے حالات اچھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میرے شوہر کی اور ایک چیز بری تھی، وہ یہ بری تھی، اب اس لڑکی نے بڑی ڈپریشن کی میڈیسنز کھائیں، بڑے علاج کرائے اس بیچاری نے، لیکن اصل ڈپریشن یہی ہے۔ میں تمام بہنوں کو کہوں گا جن کے شوہر باہر ہیں، ان کا ڈپریشن شوہر ہی ہے۔ شوہر سے پاس چلی جائیں یا شوہر کو یہاں بلا لیں۔ اب اگر آپ وہاں نہیں جا سکتی یا اسے یہاں نہیں بلا سکتے تو پلیز ایک ٹائم فریم دیں، اس ٹائم فریم میں ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں آ کر یا وہاں جا کر، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میرے شوہر جو تھا وہ میرے سے اوور کال جو تھا وہ گندی باتیں کرتا تھا، اپنے بھی کپڑے اتارتا تھا، مجھے بھی برہنہ کر کے ہم فون پہ جو ہے وہ غلیظ باتیں کرتے تھے، اور وہ جو تھا وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے وہ تو سو جاتا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اس چیز کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جانا شروع ہوئی، میں اس قدر ڈپریشن میں چلی گئی۔ لیکن میرے ہسبینڈ کا آنے کا ٹائم ہوتا تھا، وہ 3 سال بعد آتے تھے۔ اس بار انہوں نے 3 سال بعد آنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ان دنوں میں کووڈ ہو گیا، تو کووڈ کی وجہ سے ان کی جو فلائٹ تھی، ان کو کوئی فلائٹ نہ ملی، اور وہ فلائٹ
آپ کو پتہ ہے سب ہر بندے جو تھے وہ کووڈ میں ایک روم تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے. اس دوران ان کی جاب بھی چلی گئی اور ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ ان کو ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑا. ادھر میں بھی کافی ٹف ٹائم میں تھی. میرے ہسبینڈ کے ساتھ وہ جو مجھے فیلنگز تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ وہ چیزیں مجھے سونے نہیں دیتی تھیں. وہ چیزیں مجھے پریشان اس قدر کرتی تھی, اتنی زیادہ تکلیف دیتی تھی. ان چیزوں کو لے کے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی. میں جب اس ڈاکٹر کے پاس گئی, میں نے یہ ساری باتیں انہیں بتائیں تو وہ سمجھ گئے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جب تک آپ کے ہسبینڈ نہیں آتے آپ کسی مرد سے دوستی کر لیں اور اس مرد سے جو ہے وہ آپ باتیں کرنا شروع کر دیں, اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں تو آپ کا جو شوہر کے ساتھ والی فیلنگز ہے وہ کم ہو جائیں گی. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہاں کے پاکستان کے سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ بڑے یہ مشورے دیتے ہیں, اور خدا کی قسم میں تمام بہنوں سے کہوں گا جو بندہ بھی ایسا مشورہ دیتا ہے نا, آپ اس بندے کے پاس دوبارہ کبھی نہ جائیں. میں بھی ایسا مشورہ دوں میرے پاس بھی کبھی نہ ہو. اور جو رشتہ اللہ نے حلال میں رکھا ہے نا وہ آپ کا محرم صرف آپ کا شوہر ہے اور کوئی یہ محرم نہیں. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں, یہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہی بات ہوئی, اس لڑکی نے اس آدمی کی اس ڈاکٹر کی باتوں میں وہ آ گئی اور اس کا اور اس ڈاکٹر کا جو ہے وہ ایک افیئر چل پڑا. نو ڈاؤٹ اس میں بہت بڑی غلطی ڈاکٹر کی بھی تھی اور اس لڑکی کی بھی تھی. اب وہ بیچاری ایک پریشانی سے نکل کے دوسری پریشانی میں آ گئی. اب اس ڈاکٹر سے وہ جان نہیں چھڑا پا رہی تھی. اب وہ اس دلدل میں ایسے دلدل میں آ گئی کہ جب کچھ عرصے بعد جب اس کا ہسبینڈ آیا یورپ سے واپس آیا, جب وہ واپس آیا تو وہ اس کے ساتھ ذرا بھی خوش نہیں تھی. وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی. وہ بڑا اس کے ساتھ کو وہ اس طرح سے انجوائے نہیں کر پا رہی تھی جس طرح وہ پہلے کرتی تھی. اس چیز کو سوچ کے اس لڑکی نے جو ہے وہ بڑی پریشانی کا سامنا کیا اور انفارچونیٹلی وہ میرے تک آئی اور اس نے مجھے یہ ساری چیزیں پہلے تو نہیں بتائیں, بس یہی بتایا مجھے نیند نہیں آتی, مجھے پریشانی رہتی ہے, میں ڈپریشن میں رہتی ہوں, میں کیا کروں, میں بڑی اذیت میں ہوں, میری مدد کریں. میں نے اس سے پوچھا کوئی چیز ہے جو آپ چھپا رہی ہیں مجھ سے, کیونکہ جو میں نے تو اکثر دیکھا جو لڑکیاں جن کے شوہر باہر رہتے ہیں نا, جب وہ پاکستان میں آتی ہیں تو وہ لڑکیاں بڑی چہچہا اٹھتی ہیں, ان کے رنگ ہی اور ہو جاتے ہیں, وہ الگ ہی قسم کا جو ہے وہ ان کا انوائرمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ تھا اور یہاں معاملہ کچھ غلط چل رہا تھا. میں نے اس لڑکی سے پوچھا, جب تک اس کا ہسبینڈ تھا اس نے ایسی کوئی بات نہیں, یہاں تھا کوئی بات نہیں کی. جیسے ہی اس کا ہسبینڈ یہاں سے گیا ہے اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس طرح میں نے جانے انجانے میں یہ غلطی کی ہے اور اس میں بہت بڑا جو عمل دخل ہے وہ میرے شوہر کا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کا نہیں ہے, مرد کو لگتا ہے کہ وہ اپنی خواہش ڈسچارج کر کے وہ پوری کر لے گا تو عورت کی بھی ہو جائے گی. عورت کی خواہش ایسی نہیں ہے, عورت کا ماڈل ہی کچھ اور ہے. عورت بنی ایک مرد کے لیے, وہ ایک مرد کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے. مرد ایک ٹائم میں ملٹیپل عورتوں کے ساتھ, 4 عورتوں کے ساتھ حلال نکاح میں خوش رہ سکتا ہے. حرام کرے گا تو یقیناً اس جہان میں بھی پکڑا جائے گا اور اس جہان میں بھی پکڑا جائے گا. میں نے جب اس لڑکی کی پوری بات سنی تو میں نے اسے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں. کہتی بھائی میرے ہسبینڈ سے میرے بچے بھی ہیں اور میں ہسبینڈ کو تو نہیں چھوڑ سکتی, نہ ہی میں اس انسان کو چھوڑ سکتی ہوں, میں کیا کروں. میں نے کہا دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کے آپ وقت لیں. اس لڑکی نے وقت دیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ حرام کے رشتے کو ترک کر کے یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ حرام ہے, اس حرام سے کیسے بچنا ہے. اور اگر آپ ابھی توبہ کر لیں گی تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے جو تکلیف آگے آنے والی ہے وہ بہت کم ہو جائے. ابھی بھی آپ تکلیف کاٹ رہی ہیں. اس لڑکی نے میرے کہنے پہ توبہ کی اور اس نے کہا واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں یہ غلط کر رہی تھی. یہ مسئلہ اکیلی لڑکی کا نہیں ہے, یہ گھر گھر میں آپ کو مسئلے ملیں گے. بدقسمتی سے کوئی انسان تو بتا دیتا اور کوئی نہیں بتاتا. اندر ہی اندر لوگ کتنی غلط باتیں کر لیتے ہیں, کتنے غلط کام کر لیتے ہیں, وہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دیتے. اب اس لڑکی نے بھی کانوں کان بیچاری نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی. توبہ کی, جس دن توبہ کی اس کو سکون آیا. لیکن پھر وہی چیز کہ توبہ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے؟ نہیں, انسان کو اس جرم کی سزا ملتی ہے, لیکن اس سزا میں سب سے جو زیادہ ضروری اور اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اب سزا اتنی نہیں ہوتی جتنی بعد میں ملنے والی ہوتی ہے. اور اس سزا میں ایک یقین یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. لڑکی نے توبہ کی اور بڑی زبردست قسم کی توبہ کی, لیکن وہ جو بندہ پیچھے پڑا ہوا تھا وہ اس کو نہیں چھوڑ رہا تھا, اس کو بلیک میل کرتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا تھا. ایک بار مل لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اس نے مجھے وہ میسیجز بھی پڑھائے. میں بڑا سرپرائز ہوا کہ ایک پروفیشنل بندہ یہ سب کر رہا ہے. بہرحال میں نے اسے کہا کہ آپ اسے بلاک کر دیں اور یہ کچھ آگے کوئی ایکشن کرے گا تو پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے. بہرحال اس نے کچھ بھی نہیں کیا, بلیک میلر کچھ بھی نہیں کر سکتا.
لیکن اس لڑکی نے توبہ کی اور اس توبہ کے بعد یہ چیز اس کی زندگی اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہو گئی. لیکن یہاں اوورسیز میرے بھائیوں کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے, یا جو پاکستان میں بھی رہتے ہیں, یا ادھر ادھر جاب کرتے ہیں, یا ادھر ادھر, بھائی آپ کی بیوی بھی انسان ہے, اس کو بھی آپ کے وقت کی ضرورت ہے. آپ کیوں یہ سوچتے ہو کہ اس کو صرف پیسے کی ضرورت ہے؟ نہیں سر, ہر عورت آپ سے پیسہ نہیں چاہتی. اگر اس بیچاری نے مجبوری میں بچوں کی خاطر یا گھر کے حالاتوں کی خاطر آپ کو باہر بھیج دیا ہے تو آپ اس کی خواہش کا بھی احترام کریں. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے خود کو ریلیکس کر کے سو جانا, اس بیچاری کے لیے آسان نہیں ہے. اس کو آپ نے ایک دفعہ چھیڑ دیا نا, اب اس کے اندر کیا کیا کچھ چلے گا, وہ کتنا آگے تک جائے گا, وہ لاوا کہاں جا کے پھٹے گا, یہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ عام ملتی ہوں گی. فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ, فلاں کی بیوی فلاں کے ساتھ. کیوں؟ یہ سب کے پیچھے مرد کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ایک عورت کو خراب کرنے میں مرد کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے. خدا کے لیے اپنی بیوی سے کبھی بھی فون پہ گندی باتیں نہ کریں. اگر آپ کی اتنی خواہش ہو رہی ہے, سال میں ایک دفعہ آ جائیں, 6 مہینے میں ایک دفعہ آ جائیں. اگر 6 مہینے میں نہیں ایک دفعہ آ سکتے, سال میں ایک دفعہ نہیں آ سکتے, 2 سال لگائیں, 3 سال لگائیں, ایک دفعہ قدم جما لیں. اور قدم جمانے کے بعد یا تو اپنی بیوی کو وہاں بلا لیں, لیکن یورپ میں آپ بلائیں گے یا ڈفرینٹ, ہر کنٹری کے ڈفرینٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یورپ میں تو صرف پیسہ پیسہ ہی ہے, آپ پیسہ ہی پیسہ کمائیں گے, نہ کوئی دن کی خبر نہ کوئی رات کی خبر. اولاد خراب ہو جاتی ہے, سکولوں میں کوئی پرورش نہیں ہوتی, حرام کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے وہاں, حرام کام میں زیادہ آپ کو کیا جاتا ہے, ہم جنس پرستی وہاں بہت زیادہ ہے, نافرمان ہو جاتی ہے اولاد. اگر آپ مڈل ایسٹ میں جاؤ گے تو مڈل ایسٹ میں اور اس سیاپے پڑ جائیں گے, آپ کو اور پریشانیاں پڑ جائیں گے. مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک میں کچھ کرو, اور اپنے جب اگر وہاں ہونا تو یہاں کچھ سٹیبل کر لو. اب بہت سے لوگ کہیں گے یہاں یہ نہیں ہے, یہاں وہ نہیں ہے. یار جو بھی چیز یہاں نہیں ہے ہم نہیں لانی ہے نا. کبھی بھی تبدیلی اوپر سے نہیں آتی, تبدیلی نیچے سے آتی ہے. ہم بدلیں گے تو سب بدلے گا. کیا آپ کے ماں باپ بہن بھائی کوئی بیمار ہو تو اس کو بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ نہیں چلا جاتا. چلیں اس کے لیے باہر جاتا ہے بندہ, دوائی لے کے آتا ہے. تو یہی سمجھو ہمارا ملک بیمار ہے, ہم باہر گئے ہیں, دوائی لینے گئے ہیں, اس کو چھوڑ کے تھوڑی بھاگنا ہے. لڑکی کواری ہوتی ہے نا, اس میں صبر کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے. شادی شدہ ہوتی ہے, اس میں صبر کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ روزانہ ریگولرلی بیسس پہ گندی باتیں کر کے اس بیچاری کے ایموشنز کو جو ہے نا وہ زیادہ کر دیتے ہیں. یہ کام نہ کریں. جو بھی لوگ اوورسیز ہیں یا یہاں ہیں, جہاں بھی ہیں, بس یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو خوش رکھے, اور بیوی کو بیوی سمجھے, وہ بھی انسان ہے, اس کو جانور نہیں سمجھے, اس کے ساتھ ظلم نہ کریں, اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر خدا نہ خواستہ کل وہ کہیں کسی گمراہی کے قدم میں پڑ گئی, کسی گمراہی کی جگہ پہ چلی گئی, تو کہیں نہ کہیں قصوروار آپ بھی ہوں گے. آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا. اپنی خواہش کا بھی احترام کریں, اپنی بیوی کی خواہش کا بھی احترام کریں, اور اوور کال خود کو ڈسچارج کر لینا, یہ کر لینا. بھائی یہ بھی گناہ ہی ہے, یہ آپ گناہ ہی کر رہے ہو. یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے, یا مجھے فلاں بندے نے کہہ دیا. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ خود کو ڈسچارج کرنا یہ گناہ ہی نہیں ہے. او بھائی دین تو پڑھو. دین تم نے پڑھا نہیں, دنیاوی تم نے پڑھ لی, تھوڑی سی تم نے نالج لے لی ہو, تمہیں لگ گیا تم نے سب لے لیا. یہ غلط ہے, ٹوٹلی غلط ہے. یہ نیچر کے خلاف ہے. جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے, اور جس کا وقت ہے اسی کو ملنا چاہیے. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم, اللہ حافظ.